اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین ان کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا، یاجوج ماجوج وغیرہ جتنے بھی سب کچھ ہے۔ اب قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ایک ایک عمل کے اندر اخلاص اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کے کھجور کو بھی تولا جائے گا تو وہ بھی پہاڑ کے وزن کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کو فرما دے، حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں اس بارے میں نہ بتائیں کہ بالاخسرین اعمالا، کہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان کے اندر کون ہے، یعنی جو لوگ نیک عمل بھی کرتے رہے لیکن ان کے عمل جو ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ فرمایا ایسے لوگ کون سے ہیں اور ان کے ناقص عمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ظاہری دنیا کے اندر وہ نیک عمل تو کرتے رہے لیکن آگے جا کے انہیں نیک عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ خارجی لوگ ہیں۔ آگے ان کی وضاحت بھی آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ناقص العمل کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کے زندگی میں جو ہے وہ برباد ہو گئی، دنیا کی زندگی کے اندر کوششیں کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، اور وہ ہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کے باوجود بھی جب قیامت کا دن آئیں گے تو اس کے باوجود ان کے سارے عمل ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے بدکار، ایک ہوتا ہے بد نصیب۔ یہ بدکار اور بد نصیب میں یہ فرق ہے۔ بدکار کے کوئی عمل جو ہے وہ اچھا تو ہوگا، قبول بھی ہو جائے گا، لیکن بد نصیب تو وہ ہے کہ اچھے عمل کر کے بھی آیا اور قبول بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اب یہودیوں کو دیکھ لیں، ساری دنیا کے اندر ٹھیک ہے جی آج ایک سازش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، جناب یہ بل گیٹس وغیرہ اس نے بڑے فلاحی ادارے بنائے ہوئے ہیں، اس نے جناب بڑی صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جا کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ عیسائی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، فلاحی ادارے بھی چلا رہے ہیں، NGOs وغیرہ چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ جتنا مرضی کوششیں کر لیں، آخرت میں وہ سمجھتے یہی ہے کیا کہ وہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جب آخرت میں آئے گا تو انہیں ان کا صلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، آخرت میں آنے کے بعد انہیں ان کا کوئی صلہ وغیرہ، یعنی ان کا عمل ہے ہی بالکل فارغ۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو اس سے بڑی بات ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے مراد جو خارجی لوگ ہیں۔ خارجی کون ہے؟ پہلا خارجی جو ذوالخویسرہ، عبداللہ بن ذوالخویسرہ تمیمی، یہ پہلا خارجی تھا جس نے کلمہ بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، اور اس نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا، ٹھیک ہے۔ جا عبداللہ بن ذوالخویسرہ تمیمی فقال عیدل یا رسول اللہ، حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، عبداللہ بن ذوالخویسرہ تمیمی آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے اعتراض کیا کہتے عیدل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف کریں۔ قال ویحک من یعدل ظالم عادل، حضور نے ارشاد فرمایا شرم نہیں آئی تجھے؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو مجھ سے ذرا بہتر انصاف کون کر سکتا ہے؟ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اذن لی یا رسول اللہ فادر پونو کہو، اور آپ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ او قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ دانی اقتل ھذا المنافق الخبیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق خبیث کی گردن ہی اڑا دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں اس کو میں۔ تو حضور نے آگے کیا فرمایا قال داہ، حضور نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دے، کیوں؟ فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، ٹھیک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تجھے نہیں پتا، اس کو چھوڑ، فإن له اصحابا، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک پوری جماعت ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟
فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، فرمایا کہ تم جب نمازیں پڑھو گے تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں سے حقیر نظر آئیں گی. یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ حضور کے دور کی بات ہے. حضرت عمر کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. حضور فرمائے صلاتہم مع صلاتہم وصیامہم مع صیامہم، میں ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے بظاہر اچھی ہیں، ان کے روزے تمہارے روزوں سے بظاہر اچھے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ. حضور نے ارشاد فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اب اندازہ کریں اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یار اگر بظاہر کوئی بندہ اچھے عمل بھی کر رہا ہے، عقیدہ اگر اچھا نہیں ہے تو یاد رکھے اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اس کے روزے اس کو فائدہ نہیں دے رہے. اب بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حضور خود فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، فرمایا یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے. اب ہمیں ذرا یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یار ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں، صحابہ کو فرما رہے ہیں، ہمیں تو نہیں فرما رہے. صحابہ کی نمازیں کیسی ہوں گی؟ ٹھیک ہے، عثمان غنی جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ عمر جیسی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ مولا علی جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے کہ لوگ کہے کہ جناب انہیں نماز پڑھنے دو، تیر نکال لینا، پتہ نہیں چلے گا انہیں. ٹھیک ہے جی، پوری ایک ایک رکعت کے اندر عثمان غنی پورا قرآن پڑھ جاتا ہے، لیکن حضور فرما رہے یہ تم سے زیادہ اچھی نمازیں پڑھیں گے، تم ان کی نمازوں کا برابری نہیں کر سکو گے، ان کے روزوں کا برابری نہیں کر سکو گے، یہ صدقہ خیرات کریں گے ان تک نہیں پہنچ سکو گے تم. تو پیچھے تو ساری امت کو چھوڑے نا، تابعین کو چھوڑے، تبع تابعین کو چھوڑے، پھر پیچھے تو ویسے نیچے آتے جائے تو پھر تو اور بھی معاملہ خراب ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ نماز پڑھتے ہوں گے حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے بھی اچھی نماز پڑھتے ہیں اور تم سے زیادہ اچھے طریقے سے روزے رکھتے ہیں، تم سے زیادہ اچھے طریقے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، حضور نے فرمایا یہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین پر عمل بھی کریں گے، لیکن دین کے جس نے دین دیا ہے اس میں نقص بھی نکالتے رہیں گے. آپ کو سوچ سکتا ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، مولا علی پر اعتراض بھی کر رہا ہو، مولا علی کہنا جائز ہی نہ ہو. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، انبیاء اور اولیاء کے شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی امیر معاویہ کا گستاخ ہے، کوئی عثمان غنی کا گستاخ ہے، کوئی حضرت ابو سفیان کا گستاخ ہے، کوئی مولا علی کا گستاخ بنا ہوا ہے. بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے. ہم کفر کو کہاں روئیں گے؟ یہاں تو کلمہ پڑھنے والے کا یہ حال ہے. مجھے آپ بتائیں، مولا علی کے ساتھ لفظ مولا لگانا کسی یہودی کا فتویٰ ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے نے فتویٰ لگایا کہ مولا علی کا شرک ہے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ پر کسی یہودی نے فتویٰ تھوڑی لگایا، یہ کلمہ پڑھنے والوں نے لگایا. حضرت ابو سفیان کو گالیاں کسی اور نے تھوڑی دی ہیں، یہی خبیث ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج بھی بکواس کرنے والا یہودی عیسائیوں تو ہمیں رونا بھی نہیں پڑتا کہ ٹھیک ہے بھی دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے. اما عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرنے والا آج بھی کلمہ پڑھنے والے تو ہے. تو مقصد کیا نکلا کہ یاد رکھیں کسی کی نمازوں کو دیکھ کر بات سمجھے کہ نہیں کرنا. مطلب کیا ہے کہ عبادات کرنا اور بات ہے. ایک بندہ عبادت کر کے بھی اگر اپنا سارا کچھ خراب کر رہا ہے اپنے بڑوں پر، حضور نے خود ارشاد فرمایا میری امت کے اندر پچھلے لوگ ایسے آئیں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ نیک کام بھی کریں گے لیکن اگلے لوگوں پر لعنت بھی ساتھ کریں گے. اور آج دیکھ لے وہی حال چل رہا ہے. آپ نیٹ اٹھا کے دیکھیں پھر تو تباہی پھیلی پڑی ہے نا، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، جس کا دل کرتا ہے جناب بڑوں پر بزرگوں پر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے بندے اپنا باپ چاچا لڑ رہے نا تو حکم کیا ہے کہ بندہ خاموشی سے آرام سے بیٹھا رہے. اور بندہ یار اپنے ماں باپ کیونکہ بڑے ہیں نا گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بندہ اگر بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دے بندے کے پلے بچے گا کیا؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو نیک عمل ضرور کریں گے لیکن کرنے کے باوجود حال کیا ہوگا کہ کسی کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کر رہا ہے، کبھی کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی گستاخی کر رہا ہے. آج دیکھ لے بحث اس کے علاوہ کوئی رہ ہی نہیں گئی. اور یہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے اور یہ فلانا کچھ نہیں کر سکتا. یہ سیلاب آیا نا، لے بھی سارے جتنے بھی ٹنڈے لنگڑے لولے تھے نا سارے باہر نکل آئے. انہوں نے کہا لو جی بابے تو اپنی مسجد نہ بچا سکے، بابے اپنا دربار نہ بچا سکے، پر یہی اعتراض رب پر بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، پھر رب نے اپنی مسجد ہی نہ بچائی. اسی سیلاب کے اندر کتنی مسجدیں خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ کیونکہ موقع چاہیے نا بات کرنے کا بزرگوں پر. ٹھیک ہے جی، لو جی بزرگ اگر کچھ کرنے کا قابل ہوتا تو سیلاب کے اندر اپنا دربار نہ بچا لیتا، ٹھیک ہے، بستی نہ بچا لیتے. کہاں بابے گئے، مشکل کشا کہاں گئے؟ پھر یہ اعتراض رب پر بھی کرا، پھر رب بھی مشکل کشا رہی اپنی مسجد نہ بچا سکا.
ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، ایسا حساب بنا پڑا ہے کہ اپنے پلے ککھ نہیں ہے، جو اعتراض ہے بزرگوں پر ہے، جو معاملات ہے بزرگوں پر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کسی کے ظاہری نیک اعمال کو نہیں دیکھا جا سکتا. جیسے جمعے کے اندر ہم نے پچھلے جمعے بلکہ یہ بات پڑھی تھی کہ اگر مثال کے طور پر امام بد عقیدہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اگر عمل کے لحاظ سے کمزور ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. الصلاۃ المکتوبۃ واجبۃ خلف کل مسلم، یہ تو حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں تو کی، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتے بھی یہ رہے کہ یار ہم نے بڑا اچھا کام کر رکھا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ فرمایا یہی لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے. بھئی شان تو رب دینے والا ہے نا، نبیوں کو اشارت عطا فرمائی تو رب نے عطا فرمائی ہے، نبیوں کے بعد اگر صحابہ کرام کو شان عطا فرمائی وہ تو رب نے عطا فرمائی ہے، اور یہ پھٹا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں نا مولا علی کی جو شان ہے وہ تو حضور کی وجہ سے ہے نا، یہ رب نے چن لیا اس بندے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرما دی. اب یہ بندہ پھٹا لے کے نہیں، اس کے ساتھ لفظ مولا نہیں لگانا چاہیے، اس کے ساتھ فلانا لفظ نہیں آنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ بیٹھ کے پیچھے امت بیٹھ کے وہ ناپ تول کر رہی ہے کس بندے کے ساتھ کون سا لفظ لگنا ہے کون سا لفظ نہیں لگنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، رب نے اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا ہے. اگر رب کی ملاقات کا پتہ ہوتا نا یار کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور رب پوچھ ہی لے قیامت کے دن ہاں بھائی اپنے پلے ککھ نہیں تھا اور سارے اعتراض بزرگوں پر کرتا تھا. دیکھیں نا ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، ہم جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہم کبھی پڑھے نہیں ہیں، لیکن جہاں بھی بات آئے گی او جناب اللہ پڑھ جائیں گے علماء کو، ٹھیک ہے، بزرگوں کو جن نے محنتیں کی، زندگیاں آپ نے لگائی ہیں، ان کے اوپر جتنی باتیں ہوگی ساری ان پر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں امید ہوتی نا کہ یار انہیں پتہ ہوتا کہ یار ہم نے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، ولقائہ، اللہ سے ملاقات بھی ہماری ہونی ہے، اور اگر رب نے پوچھ لیا کہ ہاں بتا کیا کرتا رہا پھر کیا کرے گا. اگر بندے کو پتہ چل جائے نا کہ یار ہم نے پرسوں جو ہے وہ فلانے بڑے افسر کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، تو بندہ 2 دن پہلے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتا کہ فلانا کوئی مسئلہ نہ پوچھ لے، فلانے کوئی بات نہ پوچھ لے، فلانا سوال ہی نہ پوچھ لے. تو بندہ تیاری کر کے بقاعدہ جاتا ہے کہ یار اس کے سامنے جا رہے ہیں، اگر کوئی بات پوچھ لے تو اس کا کیا جواب ہوگا. تو یہی بات بندہ سوچ رہے نا کہ یار ہمیں ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر اس نے کوئی سوال پوچھ لیا تو کیا بنے گا. ویسے اس نے پوچھنا تو ہے ہی ہے، کہاں سے کمایا، کہاں کھایا، کہاں لگایا، یہ سارا کچھ تو چلو پوچھے گا ہی پوچھے گا. اگر اس نے یہ بات بھی ساتھ ہی پوچھ لی کہ تیرے پاس تو علم ہی نہیں تھا، تو بڑوں پر اعتراض کرتا رہا، اپنے بزرگوں پر اعتراض کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فحابطت اعمالہم، میں جن لوگوں نے اپنے بزرگوں پر اعتراض کیے، بڑوں پر اعتراض کیے اور اپنے خیال سے اچھے جناب عمل کرتے رہے، فحابطت اعمالہم، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے. یہاں سے اندازہ لگا کہ کیا پیچھے بچا. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا کھانا خراب بھی ساتھ ہی کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اپنا کھانا خراب بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے کیا ہوا؟ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا قیامت والے دن جب یہ لوگ آئیں گے ان کے عمل کے اندر وزن نہیں ہوگا، ان کے عمل میں وزن کوئی نہیں ہونا. اب بتائیں یار ایک بندہ وہ ہے سادہ بندہ ہے جسے پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ یار تم صدقہ کر کے آؤ نا، خیرات کوئی کھجور بھی صدقہ کی ہے، اگر خلوص کے ساتھ کی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا رب تمہارے صدقے کو بڑھا کے نا قیامت والے دن پہاڑ جتنا کر دے گا. اور ایک وہ بندہ ہے جو پہاڑ بھی نیکیوں کے پہاڑ لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ جناب اس کی نیکیوں کا وزن ہی کوئی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ رب نے دیا جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ تو اپنا کیا کہتے ہیں کہ گن کے دیا ہے. 5 نمازیں پڑھو، 30 روزے رکھو، ٹھیک ہے، 2.5% زکوٰۃ دو، یعنی جو دیا نا وہ گن کے دیا ہے. لیکن جب رب واپس لے کر تو پھر وہ گن کے نہیں لے رہا بلکہ تول کے لے رہا ہے، اور یہ بھی اس کی مہربانی ہے. بندہ 80 سال کا ہے، 80 سال میں سے چلو بھی بالغ ہونے کے آپ 12-13 سال نکال بھی دے، پیچھے پھر بھی اپنا 65-70 سال تو بچتے ہیں نا. اب 65 سال کی نمازوں کا حساب لگا تو کہاں بات جاتی ہے. ہو سکتا ہے نہ دولنے کی وجہ کیا ہے کہ یار اس نے 65 سالوں میں کوئی ایسی نماز بھی پڑھی ہوگی جس میں اس کے جو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا، تو کیا پتہ وہی ایک نماز ہی بھاری ہوگی تو پھر رب اس کی بخشش فرما دے گا. تولنے کی وجہ تو صحیح یہی ہے، وگرنہ گن کے دیا ہے تو گن کے لینا. ہم پیسے گن کے نہیں دیتے اور پیسے گن کے ہی ہم واپس لیتے ہیں. یہ بھی رب کی مہربانی ہے کہ اگر گن کے دے اور گن کے لے تو پھر تو اور کام ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن دے رہا ہے گن کے اور لے رہا ہے تول کے. کیوں؟ تاکہ تھوڑا سا بھی عمل اگر خلوص کے ساتھ کیا ہوگا نا، اگر وہ بھی اگر بذلی ہو گیا یا اللہ کو پسند آ گیا تو وہ ایک عمل کے صدقے بخشش فرما دے گا. اگر
گننے کی بات آتی ہے تو پھر تو حساب ہو جاتا، 2 سال کے روزے بھی کم ہو گئے، 4 سال کی نمازیں بھی کم ہو گئی، تو پھر تو حساب اور بھاری ہو جاتا۔ ہاں آگے ایک اور بات ہمارے مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے عمل جو ہے وہ وزنی نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ میں جو نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکاتیں دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن تنہائی کے اندر غلط کام بھی ساتھ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، روزوں کے ساتھ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے ایسی لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسی قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے پاس عمل جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن فرمایا جیسے وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا جیسے روشن دان سے آ رہی ہوتی نا، سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ تھوڑے تھوڑے ذرے پھر رہے ہوتے ہیں، میں قیامت والے دن ان کے پہاڑوں جیسے عمل بھی روشن دان سے جو ذرے نکلتے ہیں ان کے وزن کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، پہاڑوں جتنے بندہ عمل لائے اور ان کے وزن جو ہے وہ جناب وہ روشن دان سے نکلنے والے ذروں کے برابر بھی نہ ہو، ان کا وزن اتنا بھی نہ ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سارے عمل کریں گے لیکن جب اکیلے ہوں گے تو اس کے بعد حرام کام جتنے ہوں گے وہ بھی ساتھ ہی کریں گے۔ جو تنہائی ہے نا، تنہائی یہ بڑا اوکھا کام ہے، سب سے بڑا مشکل کام یہ تنہائی والا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تنہائی کے اندر کیا کریں گے؟ جتنے بھی برے کام ہیں وہ بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ اب بجائے بتائے کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ یار میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، واپس آ کے تو موبائل دیکھ رہا ہے اور موبائل کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بھی سارا کچھ جائز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے؟ یہاں پہ وزن، نماز کا وزن تو ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضور کی ایک اور حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، وہی حدیث پاک ایسی ہی ہے، ملتی جلتی ہے، فرمایا ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ عمل تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام کام آئے گا نا اس کو بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ یعنی حاجی صاحب تسبیح بھی ساتھ پھیر رہا ہے اور منافع بھی وہ بھی پورا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اچھا کام بھی ساتھ کر رہا ہے اور ساتھ حرام کام بھی کر رہا ہے اور باقاعدہ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ وہ فرض ہے، وہ کاروبار ہے۔ پٹھانوں کی تو یہی عادت ہے نا، ان سے پوچھ رہا بابا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے جی وہ کاروبار ہے، نماز نہیں چھوڑتے، کہتے یہ فرض ہے۔ وہ اللہ کے بندے، فرض نے تو حرام کام چھڑوانا تھا، جب فرض پڑھ کے بھی حرام کام نہیں چھوڑا تو فرض پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ پڑھنا تو پھر بھی ہے۔ تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آئے گی نا تو حرام چیز کو دیکھتے ہی اس کو بھی ساتھ ہی کر لیں گے۔ تو میں یہی وہ چیز ہے حرام کام جو ان کے عمل کے وزن کو گھٹا دے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا جو ہے صرف اور صرف جہنم ہی ہے۔ کیوں؟ عمل کے اندر وزن تو رہا نہیں، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، صدقہ خیرات بھی کیا، ماہ رمضان کی افطاریاں بھی ساتھ کروا دی، ٹھیک ہے جی، 200 روپے کی چیز تھی 600 روپے کے ساتھ وہ بھی بیچی جا رہا ہے، تو عمل کے اندر وزن کیسے رہ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کل اس آیت کو پھر آگے پڑھیں گے۔